میرے پیارے بچوں، ایمان کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت کے مطابق والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لے آتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ آپ اللہ سے محبت کا اعلان کرتے ہو تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے قل، اور جواب کس کے ذریعے سے؟ زبان مبارک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کر لو، کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ میں یہاں پر ایک بات پوچھا کرتا ہوں، میرے پیارے راوین سنو، دا کوشچن ٹو یو، اللہ جس سے محبت کرے وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آج امت مسلمہ کا مقام اگر گرا ہوا ہے، ہم ذلت و رسوائی کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اتباع رسول کو چھوڑا ہوا ہے۔ آج بھی اگر آپ رائز کرنا چاہو، بلندیوں کی طرف جانا چاہو، تو راستہ اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر اقبال کو میرا جی چاہتا ہے کوٹ کروں، بڑا مشہور ہے، میں نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ بچوں کو، یہ وہ شعر ہے جو بچپن سے آپ پڑھتے آ رہے ہو، میں بھی پڑھتا آ رہا ہوں۔ بھائی میرا جی چاہتا ہے پہلی لائن میں پڑھوں، دوسری لائن میرے بچے اونچی آواز میں مجھے سنائیں۔ اقبال کا بڑا مشہور شعر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اونچی آواز میں دوسری لائن، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ ہے سیرت مصطفیٰ کو اگر آپ حرز چاند بنا لو۔ اللہ اکبر، ذرا ماضی کی طرف نظر دوڑاؤ، قرون اولیٰ کے مسلمان، آج تو ہم پستیوں میں ہیں، وہ بلندیوں پہ تھے، وہ دنیا کے لیڈر بنے ہوئے تھے، وہ انٹلیکچول لیڈرز تھے، وہ اکنامک لیڈرز تھے، وہ ملٹری لیڈرز تھے، اسٹرانگسٹ آرمی، اسٹرانگسٹ اکانومی، اور بلند ترین اخلاق، اعلیٰ ترین سوسائٹی، یہ سب کس کا صدقہ تھا؟ ایک ہی بات کا، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے حضور کی اتباع کو اختیار کر لیا تھا۔ تو بچوں، آج بلندیوں کا راستہ اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اگلا سوال، قرآن نے بھی یہی کہا لقد کان لکم، اب بچوں ذرا توجہ سے سنتے جاؤ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اتباع رسول ہی کیوں؟ دنیا میں بڑے انسان ہوئے ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہوئے ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا، انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ کریم کو آسمان سے مینز اپنے فیصلوں سے زمین پر انبیاء بھیجنا پڑے، کتابیں نازل کرنا پڑیں، کس لیے؟ کہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے ایسا ضابطۂ حیات بنا لے جس میں یونیورسلٹی ہو، جو کمپلیٹ ہو، جو کمپریہنسو ہو، جو پرفیکٹ ہو، جو پرماننٹ ہو۔ ایسا بندے کے بس میں ہی نہیں ہے۔ اسی بے بسی کو تو اقبال نے کہا تھا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ ناکامی، اسی لیے اللہ کریم نے انبیاء بھیجے کم و بیش 1,24,000۔ مائی کوشچن ٹو یو، 1,24,000، ہر نبی اپنے اپنے دور میں اپنی بستی کے لیے ماڈل تھے، ایکسلنٹ ماڈل تھے، لیکن آج پوری انسانیت کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دنیا بھر کے لوگوں، آج
ایکسیلنٹ ماڈل کوئی ہو سکتا ہے وہ تو صرف ایک ہی ذات ہے۔ اب اس کے پیچھے لاجیکل ایویڈنس کیا ہے، منطقی دلائل کیا ہے؟ تو بچوں میں نے اشارتاً تو بات کر دی ہے، پھر اب دہرا دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہی کیوں آج ہمارے لیے ایکسیلنٹ ماڈل ہے؟ فار 5 ریزن، 5 باتوں کی وجہ سے۔ نمبر 1، کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے بارے میں حضور کی سیرت سے رہنمائی نہ ملتی ہو۔ پھر زندگی کے مختلف ویریس کیٹیگریز آف پیپل ہیں، کوئی ایسی کیٹیگری، کوئی ایسا سیکشن نہیں ہے جس کے لیے رہنمائی نہ ہو۔ آپ جج ہیں تو بہترین جج انسانیت کے لیے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اف یو آر جنرل تو وہ اللہ اکبر سپہ سالار بہترین ماڈل سیرت مصطفیٰ کے لیے۔ استاد ہو تو بہترین ماڈل، آپ باپ ہو تو بہترین ماڈل، ہسبینڈ ہو بہترین ماڈل، شہری ہو بہترین ماڈل، بزنس میں ہو بہترین ماڈل، کسی بھی کیٹیگری کسی بھی سیکشن سے تعلق ہو وہ بہترین ماڈل ہیں۔ ایک بات ہو گئی بلکہ 2 ہو گئی، آگے سنو۔ یونیورسلٹی، ماڈل صرف عرب کے لیے نہیں، عرب و عجم کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للناس، تو پھر سیرت مصطفیٰ کے بارے میں کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ دنیا بھر کے لوگوں سن لو، اللہ نے مجھے پوری انسانیت تم سب کے لیے ماڈل بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کی پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن دیکھنی ہو تو سیرت مصطفیٰ کو دیکھو۔ قرآن پہ عمل کرنا جاننا چاہتے ہو سیرت مصطفیٰ کو دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، ادھر ایک ایک سنت مطہرہ کو دیکھتے چلے جاؤ۔ یونیورسلٹی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا صرف کل کے لیے ماڈل تھی؟ نہیں، آج بھی وہی ماڈل ہے، قیامت تک کے لیے ماڈل رہے۔ کیوں؟ آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہی نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لہذا آپ کی سیرت قیامت تک کے لیے ہے۔ بیسک پرنسپل جو سیرت طیبہ سے ملتے ہیں ہیومن نیچر کے عین مطابق ہے، قیامت تک ماڈل رہیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ، اللہ اکبر، ہسٹورک آتھینٹسٹی۔ بچوں جس ماڈل کو آپ نے اپنانا ہو اس کی سیرت معلوم بھی تو ہو، زندگی کے حالات معلوم بھی ہوں، اور کوئی کتاب لے کر آئے ہوں، محفوظ تو ہوں۔ اب ذرا جائزہ لیتے ہیں جلدی سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دور کے لیے ماڈل تھے۔ کتاب کون سی لائے تھے؟ تورات۔ لیکن آج تورات کا حال کیا ہے؟ سن لو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے جب بیت المقدس کی تباہی ہوئی، تورات بھی ساتھ ہی تباہ ہو گئی تھی۔ پھر 100 سال کے بعد حضرت عزیر تشریف لائے، انہوں نے آ کر بزرگوں سے سنا کر پوچھ پاچھ کر جو آیات ملیں وہ جمع کرنی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی جو ملے ان کو بھی جمع، وہ ان کو ترتیب دے کر ایک کتابی شکل دے دی، اس کا نام آج تورات ہے، دا اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ انجیل کی بات کروں، قرآن تو ایک ہے، اینڈ ڈو یو نو ہاؤ مینی اناجیل؟ 70 انجیلیں لکھی گئی، جن میں سے 4 کو مستند مانا جاتا ہے۔ Why 4 are accepted and why 66 are rejected? The reason not known to us. کوئی معلوم نہیں ہے۔ What about authenticity? مسخ کر کے رکھ دیا ہے اللہ کی کتابوں کو انسانوں نے۔ اسی طرح زبور حضرت داؤد کے 500 سال کے بعد لکھی گئی ہے، اور اس میں 100 شاعروں کا کلام بھی شامل ہے۔ ماشاءاللہ کیا آتھینٹسٹی ہوگی اس کی۔ زردشت ایک اور بڑا مذہب،
کتاب اصل اوسطا ہے، اوسطا اپنی اوریجنل لینگویج میں اویلیبل ہی نہیں ہے۔ بدھ مت بھی دنیا میں ایک مذہب ہے، لیکن بدھ مت کے حالات ان کی وفات کے 100 سال کے بعد لکھے گئے ہیں، اور یہ دعویٰ تو ہے ہی نہیں کہ وہ کوئی کتاب بھی لے کر آئے تھے۔ یہ تو حال ہے ان چند میں نے جن کا ذکر کیا ہے۔ اب ذرا سیرت مصطفیٰ کی طرف آ جاؤ۔ آپ جو کتاب لے کر آئے قرآن مجید، تو اس کی آتھینٹسٹی کی پہلے ذرا بات کر لیں۔ میں نے پچھلے بھی لیکچر میں بتایا تھا، جرمنی کے میونخ یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ میں انہوں نے دنیا کے کونے کونے سے 42,000 قرآن مجید کے نسخے جمع کیے۔ 50 سال تک ریسرچ کرتے رہے، سرچ کرتے رہے کہ یہ قرآن وہی ہے، کوئی فرق تو نہیں ہے، اور بالآخر 50 سال کے بعد جو رپورٹ انہوں نے پیش کی وہ یہ تھی کہ یہ وہی قرآن ہے جو نبی پہ نازل ہوا تھا، اور ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک جتنے قرآن ہم نے جمع کیے ہیں سب ایک ہی ہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بولو حفاظت کیوں؟ اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے اس کی حفاظت کا۔ اور سیرت مصطفیٰ کے بارے میں کیا بتاؤں میں آپ کو؟ صحابہ جو حضور کے وضو کا پانی گرنے نہ دیں، وہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کیسے ضائع ہونے دیتے؟ ایک ایک لفظ ریکارڈڈ ہے، ایک ایک ایکشن ریکارڈڈ ہے، اور ود آل آتھینٹسٹی۔ بیٹا یہ موبائل چھوڑ دیں ڈیورنگ لیکچر، نو موبائل ایکٹیویٹی پلیز۔ 1,00,000 راوی ہیں جن کے نام آتے ہیں احادیث میں، اللہ اکبر، ان کی بایوگرافیز لکھ دی گئی ہیں۔ کسی حدیث میں 20 راوی آتے ہیں تو پوری چین کے حالات اویلیبل ہیں۔ اے نے بی سے سنا، بی نے سی سے، اور سی نے آگے اسی طرح آخری شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا۔ اگر چین کمپلیٹ ہے اور اس چین میں راویوں کے کیریکٹر کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، پھر حدیث کاؤنٹ ہوتی تھی۔ کتنا احتیاط، کتنی آتھینٹسٹی۔ امام بخاری کو رحمۃ اللہ علیہ 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، جن میں سے انہوں نے 6,000 حدیثیں اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔ یہ ہے لیول آف آتھینٹسٹی۔ اللہ اکبر۔ تو مختصر یہ کہ قرآن بھی محفوظ، سیرت مصطفیٰ بھی محفوظ۔ بس اب ایک ہی بات میں اور کر پاؤں گا، سیرت کا میسج آج کی دنیا کے لیے کیا ہے؟ مائی ڈیئر راوینز، میرے پیارے بچوں سنو۔ پہلا میسج از دا میسج آف ہیومن فریڈم۔ انسان کا غلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔ کوئی ماں اپنے بچے کو کسی کا غلام بنتا دیکھ لے وہ برداشت نہیں کرتی، رب کو کیسے برداشت ہوگا؟ جتنے نبی بھیجے بنیادی مقصد کیا تھا؟ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلائی جائے۔ اس لیے تو قرآن نے کہا ہے وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، میرے نبی اس لیے آئے ہیں کہ جو زنجیریں غلامی کی لوگوں نے پہنی ہوئی تھی ان کو کاٹ پھینکیں۔ آپ نے وہ زنجیریں کاٹ پھینکی، لیکن آج دکھ سے کہنا پڑتا ہے آج وہ زنجیریں ساری ہم نے پھر سے پہن لی ہیں۔ بد نصیبی یہ ہے۔ اور ایک بات بس اس میں کہہ کے میں آگے بڑھوں گا، دس از ماڈرن ورلڈ۔ آج آپ پوچھیں آج what about slavery today، تو میں کہوں گا since this world of today has developed, the concept of slavery has also developed۔ پہلے انڈیویجول was slave to individual، اور اب چونکہ ترقی ہو چکی ہے، اب قومیں، چھوٹی قومیں بڑی قوموں کی غلام بنی ہوئی ہے۔ اس غلامی سے نجات دلانا ہی مشن مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میسج آف سیرت، ہیومن ایکوالٹی، انسانی مساوات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نو ریشل ڈسکریمنیشن۔ اور دلیل دی، تم کیسے، کس بنیاد پر کہتے ہو کہ گورا کالے سے افضل ہے، عربی اجمیوں سے افضل ہے؟ واٹ از دا بیسس؟ اور آپ نے لاجیکلی بات کی ہے، یا ایھا الناس، دنیا بھر کے لوگوں، نسلی امتیازات میں جکڑے ہوئے لوگوں،
किस जहालत में डूबे हुए हो, तुम सब का बाप एक है, तुम सब की माँ एक है, तुम सब की रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। किस बुनियाद पे कहते हो कि मैं सुपीरियर हूं और वो इंफीरियर है? ऑल इक्वल। और इस इक्वालिटी की एक छोटी सी मिसाल, छोटी सी क्या कहूँ, बड़ी मिसाल, अल्लाहु अकबर। डू यू नो हज़रत उमर फारूक व्हेन ही वाज द हेड ऑफ द स्टेट, अमीरुल मोमिनीन है, अल्लाहु अकबर, बैतुल मक़दिस का सफ़र है और आपके साथ आपके खादिम हैं असलम। खादिम मीन्स पीएन, प्राइम मिनिस्टर और पीएन, ज़रा तवज्जो कीजिए। जिस जहाज़ पे जा रहे हैं वो एक ऊँट है और हज़रत उमर ने फैसला किया भाई 1 किलोमीटर मैं सवारी करूँगा, असलम तुम नुकेल पकड़ के पैदल चलोगे, 2 किलोमीटर आएगा तुम सवारी करोगे, उमर पैदल चलकर नुकेल पकड़ेगा। अल्लाहु अकबर, दिस इज इक्वालिटी। और लास्ट किलोमीटर जब था, दुनिया इस्तिकबाल के लिए आई हुई है, वो आपके खादिम कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी बारी छोड़ता हूँ, बारी उनकी थी, हुजूर मैं अपनी बारी छोड़ता हूँ, आप ही सवार रहिए। अल्लाहु अकबर। तो आपने कहा नो, अदले फारूकी के खिलाफ है ये बात, तुम्हारी बारी है, तुम ही सवारी करोगे। लोगों ने देखा उमर आ गए हैं। उमर कौन है? वो जो ऊँट पे सवार है, और जो पहचानते थे वो कहने लगे अरे नहीं, वो उमर नहीं है, उमर वो है जो नुकेल पकड़ के चल रहे हैं। अशशकार उठे, पुकार उठे। यही किरदार है जो हमारी किताबों में बयान हुआ है। मसलहुम फित तौराती व मसलहुम फिल इंजील। अल्लाहु अकबर। इसी तरह आज दुनिया भर में राइट्स ऑफ वेमेन का चर्चा है। ख़वातीन मेरी बच्चियां बैठी हुई हैं, मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था बच्चों को, आज चूँकि नए बच्चे हैं इसलिए ये बात दोहराना चाहता हूँ। ओ बच्चियों, आज पूरी दुनिया में ख़वातीन के हुकूक़ का दिन भी मनाया जाता है। एंड डू यू नो कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड में ख़वातीन के हुकूक़ का तसव्वुर कितनी सदियाँ पुराना है? ज़रा बोलो, 3 सदियाँ, 5 सदियाँ के 7 सदियाँ? नो, आफ्टर 1870, लेट 19th सेंचुरी, दुनिया आगाह हुई है कि औरत का भी कोई मकाम है। उससे पहले रोमन सिविलाइजेशन को पढ़ो, उससे पहले इंग्लिश सिविलाइजेशन को देखो, ग्रीक सिविलाइजेशन को देखो, इंडियन सिविलाइजेशन को देखो, जितनी सिविलाइजेशन है इस्लामिक को छोड़कर, सब में औरत का मकाम भेड़ बकरी से ज़्यादा नहीं था। कुर्बान जाएं सीरत मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया बेटी तो घर में रहमत है, और माँ का मकाम क्या है? एक शख्स ने पूछा या रसूलल्लाह सबसे पहला मुझ पर हक किसका? फरमा तेरी माँ, फिर उसके बाद तेरी माँ, फिर तेरी माँ। 3 मरतबा माँ कहने के बाद जब चौथी मरतबा पूछा तेरे बाप का हक है। अल्लाहु अकबर। मैं बच्चियों से कहा करता हूँ अल्लाह ने तुम्हें 3 गुना ज़्यादा ऊंचा मकाम दिया है। डोंट आस्क फॉर इक्वालिटी। ये है वो मकाम। आज बेटी घर के फूल की तरह है, ये खुशबू ना हो घर मुकम्मल ही नहीं होता। ये सब सदका है रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाहु अकबर। लेबर के हुकूक का बड़ा चर्चा है, मजदूरों के हुकूक की बड़ी बातें होती हैं। कब से मैं मगरबी दुनिया की बात कर रहा हूँ, क्यों आप उसे मॉडर्न वर्ल्ड कहते हो? मैं ज़रा पूछता हूँ, बताओ इसकी तारीख कितनी पुरानी है? बच्चे बोलो। ये भी 130-131 साल से पहले नहीं है। शिकागो में जब लेबर मूवमेंट चली थी, गोलियां चल गई, शिकागो की सड़कें खून में नहा गईं, मजदूर बाज नहीं आए, 18 घंटे नहीं 8 घंटे काम करेंगे। बिल आखिर सरमायादारों को और वक्त के जालिम हुक्मरानों को घुटने टेकना पड़े और ये 8 घंटे की बात मानना पड़ी। ये तो मॉडर्न वर्ल्ड है। अब आ जाइए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु 1500 साल पहले क्या फरमाया? बस एक लाइन सुन लो। इख्वानुकुम खवालुकुम, योर एम्प्लॉइज
are your brothers. اللہ، مجھے دنیا میں کہیں دکھاؤ، مجھے دنیا میں کہیں دکھا دو your employees are your brothers. کیا مطلب؟ بھائی کا درجہ بھائی کے ایکول ہوتا ہے، عزت وہی جو تمہاری، حقوق وہی جو تمہارے. تم اگر اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر بنے ہوئے ہو، جی آجر بنے ہوئے ہو، تو مزدور تم بھی ہو، مزدور وہ بھی ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے. اللہ، یہ ایکوالٹی کا تصور مجھے دنیا میں کسی کونے میں دکھا دو مجھے. تیسری بات، ہیومن رائٹس کا بڑا چرچا ہے. یہ بھی پوچھ لوں اپنے بچوں سے، چارٹر آف ہیومن رائٹس framed by United Nations، یہ کتنا پرانا ہے؟ آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار. ارے یونائٹڈ نیشن خود وجود میں آئی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اور اس کے بعد چارٹر آف ہیومن رائٹس. اور اللہ کے رسول نے جو چارٹر آف ہیومن رائٹس پیش کیا تھا وہ کب کیا تھا؟ خطبہ حجۃ الوداع پڑھو، اس خطبے کو پڑھو اینڈ یو ول فائنڈ کہ آپ نے پیش جو فرمایا تھا Charter of Human Rights, it was much superior to the one which was presented and prepared by United Nations. Allahu Akbar, Allahu Akbar. اخوت کا درس دیا آپ نے، سب بھائی بھائی ہیں، اور مواخات مدینہ کا اللہ ماڈل پیش کر کے دکھا دیا. مدینہ منورہ میں آئے، ہر ایک کو، ایک مہاجر ایک انصار، یہ تم دونوں بھائی ہو. صرف زبانی نہیں، جس نے بھائی بنا لیا، کہا اب میری آدھی زمین تمہاری، میرا آدھا گھر تمہارا، میرا آدھا کاروبار تمہارا. یہ ہوتی ہے اخوت اور بھائی چارہ. اللہ اکبر. دکھاؤ تو نہیں ہمیں کوئی ماڈل ایسا. تقویٰ اور پرہیزگاری کا درس آپ نے کیسی تربیت کی ہے. میں نے پچھلی جمعۃ المبارک بھی بچوں کو بتایا تھا. گورنرز، شام کے گورنر ابو عبیدہ بن جراح ہے، شام کے گورنر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت عمر دورے پہ گئے تو چونکہ شام کا ریونیو بہت زیادہ تھا، بڑا امیر صوبہ تھا، تو آپ کو خیال ہوا کہ یہ تو درویش تھے، اب دیکھتے ہیں سٹائل آف لائف کیسا ہے. تو کہا ابو عبیدہ میں آپ کا گورنر ہاؤس بھی دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ ناشتہ بھی کرنا چاہتا ہوں، اندازہ ہو جائے گا. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا حضور آپ کو میرے ساتھ ناشتہ کر کے اور میرا گورنر ہاؤس دیکھ کے خوشی نہیں ہوگی. آپ کو شک گزرا، کہانی میں ضرور دیکھوں گا. چل پڑے، جنگل میں پہنچ گئے. کہا میں نے تمہارا گورنر ہاؤس دیکھنا ہے، میں نے جنگل دیکھنے کے لیے تو نہیں کہا. کہا حضور میرا گورنر ہاؤس یہی ہے، وہ ایک جھونپڑی ہے، ایک جان نماز بچھی ہوئی ہے، حضور تشریف لائیے. آپ نے ناشتے کا کہا تھا، ایک باؤل لے آئے جس میں پانی ہے، سوکھی ہوئی روٹیاں ڈوبی ہوئی ہیں، سامنے لا کے رکھ دی. حضور ناشتہ حاضر ہے. امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابو عبیدہ تم نے اپنا کیا حال کیا ہوا ہے. یہ تھے گورنر. اس کردار کے گورنر ہوتے ہیں تو جسٹس اور عدل قائم ہوا کرتا ہے. گورننس کے لیے یہ کردار چاہیے. اللہ اکبر. پھر پیغام دیا ہیومن رائٹس میں. آپ ہیومن رائٹس باہر نہ تلاش کرو. سب سے پہلا ہیومن رائٹس میرے بچوں کے لیے. بس یہ آخری دو باتیں سن لو، میرے پیارے بچوں کے لیے. مائی ڈیئر گریٹ راوین، سنو میرے پیارے بچے. گھر کے اندر بولو ہیومن رائٹس میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ بولو اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام اللہ اور اس کے رسول کے بعد گھر میں کس کا ہے؟ پیرنٹس. بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر. کیا حضور کی تربیت ہے. تم جوان ہونے لگو جیسے اب ہو، وہ بڑھاپے کی طرف چل پڑے. لا تقل لہما اف، دیکھنا اف نہ ہو جائے. قل لہما قولا کریما، بات کرنی ہے بڑی نرمی کے ساتھ. ساری زندگی ان کے سامنے بچھے ہی رہنا. اس کے باوجود تم سمجھو ان کا حق ادا ہوا نہ کبھی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. ایک شخص نے ماں کو حج کرایا جو معذور تھیں. حضور میں نے حق ادا کر دیا. کہا تم نے بڑی نیکی کی، لیکن اگر سمجھتے ہو حق ادا ہو گیا، ابھی تو ایک رات کا حق ادا نہیں ہوا. کیا مقام. ماں باپ
اور ماں باپ کا جب ذکر آئے اور اساتذہ کا ذکر نہ ہو تو یہ بات نامکمل رہے گی۔ اللہ اکبر۔ کسی فلاسفر کا قول ہے کہ ماں باپ مجھے آسمان سے زمین پہ لائے اور اساتذہ وہ ہیں جو مجھے زمین سے پھر آسمان کی بلندیوں کی طرف لے گئے۔ بچوں، اپنے اساتذہ کے مقام کو پہچانو، اپنے اس ادارے کے مقام کو پہچانو۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ماں باپ ہیں۔ میں ایک ایک لمحہ میں آپ کو کیسے بتاؤں، میں جب داخل ہوتا ہوں، تم آج داخل ہوئے جی سی میں 63 میں داخل ہوا تھا ایز فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ۔ آج بھی مجھے کیا جذبہ، کس طرح میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، مجھے خوشی کے جذبات ابل پڑتے ہیں جب میں گیٹ کے اندر آتا ہوں۔ یہ میرا ادارہ، مائی الما میٹر، جہاں سے مجھے زندگی کی ہدایت، میں تو قرآن یہاں سیکھا ہے آ کر۔ بچوں سنو، اگر تم بھی راوین ہو، بے شک ڈاکٹر بنو، ٹاپ پہ جاؤ، انجینئر بنو، ٹرائی ٹو اچیو ایکسیلنٹ، لیکن میرا بھی سبجیکٹ اکنامک تھا، لیکن تمہارا پہلی کتاب قرآن ہے۔ اینڈ آئی وش ٹو سی سم آف یو، رادر آل آف یو، کہ کل اس روسٹرم پر میرے بچے کھڑے ہوں اور قرآن بیان کر رہے ہوں۔ آخری بات ٹائم ہو چکا ہے۔ پیغام سیرت کا، وَاجْتَبَاكُمْ، بس میرے بچوں یہ 1 منٹ کی بات ہے۔ میرے پیارے بچوں سنو، اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ کس کام کے لیے؟ اقبال سے پوچھو۔ یہ پھر ایک شعر ہوگا جس کی ایک لائن میں پڑھوں گا، دوسری آپ اونچی آواز میں پڑھو گے۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ دوسرا آپ پڑھ دو، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ او میرے بچوں، بھکاری بننے کے لیے نہیں بھیجا اللہ نے تمہیں، دنیا کی لیڈرشپ کے لیے بھیجا ہے۔ یہی تمہارا مقام ہے۔ اس مقام کو پہچانو اور اپنی بلندیوں کی طرف پرواز کرنے کا ابھی سے ارادہ کر لو۔ اپنی قلب اور روح کو سیرت مصطفیٰ سے مہکا لو اور دنیا پہ چھا جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کروں گا اللہ میرے وی سی صاحب کو، اساتذہ کو، بچوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے اور اس ادارے کو بلند ترین مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔